हेलो। हाँ, मौलवी मुनव्वर नक्शबंदी अरे साहब। मैं मौलवी नहीं हूँ भाई, आप मुझे हाफिज कह सकते हैं, कारी कह सकते हैं। अच्छा, जहांगीर देवबंदी साहब। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं अल्लाह के हाँ पाक नाम से। हाँ, बेशक इब्तिदा हम्म, अल्लाह के नाम से ही करेंगे। हाँ चलिए तो ठीक है फिर। तो हाँ तो जी तो मेरा सवाल था जी। कि वो मर्सिया गंगोही में जो अशार हैं लिखे हुए, मुर्दों को हम्म जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस हम्म मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम। तो जी आपने कहा था कि मेरी तहकीक इसमें नहीं है, जी 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 तो जी। मैंने आपको टाइम भी दिया था और दोपहर में बात हुई थी, आप कह रहे थे कि हाँ तहकीक मैंने की है। तो चलिए जी ठीक जी। है, फिर शुरू कीजिए। हाँ तो आपने सवाल भी दोहरा दिया, मैंने सुना। जी तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि जब तक जवाब मुकम्मल ना हो जाए आप बीच में बेफिक्र रहें, आप करेंगे बेफिक्र नहीं, रहें। इंशाल्लाह है अगर ना? आप तमीज़ से बात करेंगे तो हम भी करेंगे, इसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे हम लोग तो तमीज़ी से बात करने के लिए आए भाई। चलिए ठीक है, फिर आप शुरू कीजिए। हाँ जी। आपका एतराज़ था क्या कि मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम, है जी ना? जी जी जी, बेशक। मरसिया गंगों में सफ़ा नंबर 23 पे आपने कहा था, और मैंने देखा जो बात है वो, जी। इसलिए मैंने आपसे किताब भी नहीं मांगा। हम्म। तो है तो है, क्या हाँ समझे? हाँ, सही बात है। हाँ, तो लिखा हुआ है। हाँ चलिए तो ठीक। हाँ, जब नहीं मिलने की सूरत में मैं आपको फ़ोन करता कि भाई मुझे नहीं मिला, मुझे किताब दीजिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हाँ यहाँ पर असल जो है कुछ मुहावरात होते हैं, उर्दू में भी अरबी में भी, तशबीहात मुहावरात, जिसको अच्छी तरह आप समझते होंगे, क्या समझे? ठीक है, इसी आप तरह से बोलिए। ये, हाँ आप तो कहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, बेटा तुम लोग चुप हो जाओ। तो ये क्या कहते हैं, ये उर्दू मुहावरात है और तशबीहात है जो थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से मौत व हयात का लफ्ज़ हिदायत व गुमराही के लिए, तरक्की व पस्ती के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्य अन बय्यिनह। सूरह अनफाल आयत नंबर 42। इसका तर्जमा है, जो हलाक हो दलील से हलाक हो, और जो जिए वो दलील से जिए। तो यहाँ पर एक कंजुल ईमान के अंदर जो आपकी किताब है उसके अंदर ये लिखा गया है इसके झेल में कि मोहम्मद बिन इसहाक ने कहा कि हलाक से कुफ्र और हयात से ईमान मुराद है। तो देखिए, लिया अली का ये हलाक के माना, ये इसका माना हलाक का है, लेकिन जो मुराद लिया गया है वो कुफ्र को मुराद लिया गया है, और हयात से ईमान मुराद लिया गया है। जी जी जी, ठीक है। ठीक है। हाँ, कंजुल ईमान हाँ नहीं, मैं माँ। मान रहा हूँ आपकी बात, मैं मान गया। आगे बढ़िए आप। हम्म। और इस तरीके से अक्सर हम लोग अपने जुमले में भी इस्तेमाल किया करते हैं हाँ, कि फला मुहावरात कौम होता मुर्दा है, है। फला कौम हाँ जिंदा है। हाँ तो हाँ। ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मर ही गया है, ठीक है। हम्म। और इसको आप समझते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है तकाबुल या तौहीन इसके अंदर, शेर के अंदर नहीं है, क्या समझे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा मुर्दों को ज़िंदा करना था, ये बिल्कुल बरहक है। मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना उम्मती की करामत भी देखने की ज़रूरत है, जो गुमराही में पड़े लोगों को हिदायत की रोशनी दिखाकर दोबारा ज़िंदा कर रहा है, हाँ क्या समझे? हाँ। हाँ। तो ये तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को जो दिखाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या मकसद, वजह क्या है दिखाने की हजरत ईसा अलैहि सलाम को? है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे दिखाया गया, तो मतलब क्या ये कुफ्र लाजिम आएगा, है ना? नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। अभी आप बताएंगे ना कि हजरत इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम। तो देखिए, अब जब हजरत ईसा अलैहि सलाम को देखने के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को जो मुजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया, फ़कत ये कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, ठीक है। और हजरत ईसा अलैहि सलाम जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तो वो हयात, यानी कि आपने जो अभी मिसालें दी हैं,
ٹھیک ہے، جسے کفر اور ہدایت مراد ہے، گمراہی اور جو ہے ہدایت مراد ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وہ تمثیل کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ آپ حقیقتاً مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اگر یہاں پہ آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب مردوں کو زندہ کرتے تھے، مراد یہ تھا کہ گمراہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، ہدایت کی طرف بلاتے تھے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یہاں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہاں گمراہی اور ہدایت کی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دکھانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پہلے مصرے میں مردوں اور زندوں کی بات ہے، تو پھر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فقط مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور میرے مرشد گنگوئی صاحب تو مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ورنہ پھر ہاں اگر یہاں گمراہی اور ہدایت مراد ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلانے کی کیا ضرورت؟ ہاں ہاں، تو آپ نے شاید سمجھانے میں پھر دوبارہ آپ کو جواب دیتا نہیں، ہوں۔ میں سمجھ کے ہی اعتراض کیا، اب میں جو اعتراض کر رہا ہوں آپ اس پر جواب دیجیے کہ اگر ہدایت اور گمراہی پہلے اشعار میں مراد ہے تو حضرت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہے تھے کہ یہ نبی کے امت کے جو ہیں ایک معجزہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے جو مر جاتے تھے، روح جس کے تن سے جدا ہو جاتی تھی، اور یہاں تو گمراہی اور ہدایت مراد ہے، تو یہاں تو مردے اور زندے کا سوال ہی نہیں ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ ہاں ہاں، تو پہلے مصرے میں جو حضرت نے کہا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس سے جی، یہی مراد ہے ہاں کہ جو یہ کیا کہتے ہیں ہدایت کے راستہ چھوڑ کر کے گمراہ ہو گئے تھے، ہاں گویا کہ وہ گمراہی کی موت مر گئے تھے، ہاں تو ان کو ہدایت کی روشنی دکھا کر حضرت نے ان کو زندہ کیا، اور ہاں جب ہدایت کی روشنی مل گئی ہوں، تو کیا اس کے بعد پھر وہ ہدایت کی روشنی ہی میں زندگی گزارتے رہے، تو وہ پھر گمراہ نہیں ہوئے، ہاں تو گمراہ نہیں ہوئے تو نہیں مرے، یہ مراد ہے، کیا سمجھے؟ ہاں، تو یہ مراد آپ تو کہہ رہے ہیں پہلے مصرع میں، اگر آپ یہ مراد لے رہے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہاں، تو کیا اس یہ مسیح کو ہاں دیکھیں، اس ہاں مسیحائی اس مردوں کو مسیح جو ہاں مطلب گمراہ، ہاں 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 سنیں نا، گمراہ کو زندہ کیا اور ہاں زندوں کو مرنے نہ دیا، ہاں تو اس مسیحائی کو دیکھیں، ہاں ذریع ابن مریم، ہاں تو اس میں ہم بہرحال ہمیں تو کوئی وہ شرک یا کفر لازم نہیں آتا، لیکن اگر اس کو کفر اور شرک کے معنی میں بقول آپ کے اگر لے لیں، سمجھ رہے ہیں، ہاں تو پھر شاید احمد رضا خان صاحب بھی شاید نہیں بچیں گے۔ دیکھیے وہ مداح اعلی حضرت صفحہ نمبر نہیں سنے نا، مداح اعلی حضرت صفحہ نمبر 25 پر ہے، ہوں زندہ کر رہا ہے، یہ کیا پہلا مصرع ہے ہاں کہ شفا بیمار پاتے ہیں تو پھیلے حضرت عیسیٰ، ہاں شفا بیمار پاتے ہیں تو پھیلے حضرت عیسیٰ، ہوں ہے زندہ کر رہا ہے مردے خرام احمد رضا خان کا۔ ہاں تو اس شعر کا کیا مطلب کیا مداح اعلی حضرت صفحہ ہاں نمبر 25 پر ہاں شعر ہے، ہاں میں کتاب بھی بھیج دوں گا آپ اگر ہاں، کہیں گے تو۔ یہ پہلے آپ سے پہلے بھی یہ اعتراض ہمارے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت نہیں بچے گا، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو جی مداح اعلیٰ حضرت ہے یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اور آپ جی جی دیکھیے آپ کے اندر سب سے زیادہ تعصب پرستی یہ ہے کہ آپ لوگ ہر چیز میں امام احمد رضا کو لے کے آتے ہیں، حالانکہ کوئی اور لکھتا کچھ بھی کرتا، لیکن آپ لے کے آتے ہیں امام احمد رضا کو ہی، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پتہ نہیں کیا آپ کے اندر، خیر وہ الگ موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ چاہیں گے تو وہ اعتراض آپ رکھیے گا، ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ہوں یہاں جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں تقابل ہے، آپ سمجھیے اس بات کو کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک طرف رشید گنگوئی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی تمثیل نہیں ہے کہ اس اعتبار سے مردے کو زندہ کرتے تھے، تو یعنی کہ ایسا آپ نے کوئی عمل کیا تو اس کو جو ہے مردوں سے تشبیہ دی گئی یا زندہ کرنے سے تشبیہ دی گئی، ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں، بلکہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ قرآن پیش کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آخر کے جو لفظ میں نے بولے ہیں وہ احیی الموتى باذن اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔
तो ये दावा हजरत ईसा अलैहि सलाम का है। चलिए देखिए, हजरत ईसा पे हम लोग बात नहीं करें, बात बड़ी लंबी हो जाएगी और वॉइस भी बड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं, हम इसी को तो लेके, हम तो इसी को लेके देखिए मेरी मुकम्मल बात आप सुन लेना, मनोहर नक्शबंदी साहब, आप मेरी बात को मुकम्मल सुन ले, फिर आप हम इसकी सुनेंगे, तफसीर करें। बेशक कोई बात नहीं, आप बोलिए। तो मैंने एक शेर तो ये पढ़ा। देखिए खैर अभी आप आप उधर एतराज पे जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मैंने हमें मैं दलील एतराज दीजिएगा। देखिए, मैं तो एतराज का दिफा कर दिया। मैंने कहा कि मुर्दों को जिंदा, मैंने कुरान करीम की सबसे पहले मैंने आयत पढ़ी, लिया हली का मन हलका अम बैयिनतिन व यहया मन हय्या अम बैयिना। देखिए उस मिसरे पे मेरा कोई एतराज नहीं। आपने कहा ना, मैं उस मिसरे को मान लिया, मगर ये मिसरे सानी जो है ये कुछ और इशारा कर रहा है। तो आप मिसरे सानी हमको समझाइए। तो मिसरे ईसा अलैहि सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो क्या वो भी, उससे भी हिदायत और गुमराही मुराद है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम भी जो है, मतलब जो है गुमराह लोगों को ईमान की दौलत देते थे, यानी आपके सोहबत में आने से ईमान नसीब हो जाता था। तो यही मतलब कुरान ने बयान किया है, वो वहील मौता बिइज़्निल्लाह का मतलब। देखिए आपको अब मैं दूसरा शेर दिखाता हूँ। अरे वो देखिए, दीवाने मोहम्मदी ने, सुने देखिए मेरी बात सुने। दीवाने मोहम्मदी, देखिए यही दिक्कत की बात है ना, आप सुनते नहीं है, यही मसला है। मैं कितना तसल्ली से आपकी बात को सुना। अल्लाहु अकबर, मैं आपकी बात को सुना और अभी भी सुनूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि एतराज बाद में सुनाइएगा, पहले आप दिफा कीजिएगा, दलील दीजिएगा। तो मैं दिफा, मिसरा दो है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मिसरे दो हैं, जिनमें से एक मिसरे की जो आपने तावील की है ना, मैं उससे इत्तफाक कर लिया कि चलो बकौल आपके जो आप ये तावील कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन मिसरे सानी जो है आप इसमें हमें मुतमईन करें दलील के साथ। और आप जो दलील दी है मैं उसका रद्द कर रहा हूँ हवाले के साथ में, या फिर आप बता दिए कि हजरत ईसा अलैहि सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो क्या इससे कुरान ने जो मुर्दों को जिंदा करना बताया है हजरत ईसा अलैहि सलाम के मोजज़ा, तो क्या उसका मतलब ये था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवारी ईमान की दौलत से मालामाल हो जाते थे? उसी को कुरान ने बताया कि उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। तो इसी के जद में तो मदाए आला हजरत के अंदर आला हजरत भी आ रहे हैं ना। अरे कैसे, वो तो हम बात करेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें हम उसमें नहीं, बात करेंगे। तो बात हाँ, तो आप बात करके दिखाइए ना। हाँ तो बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए मोहम्मदी के अंदर, जहांगीर साहब देखिए बात पहले सुनिए ना, आप मेरी बात को मुकम्मल सुन ले, फिर आप बोलेंगे। आपका जवाब ही मैं दे रहा हूँ। हाँ तो हाँ, दलील दीजिए। दीवाने मोहम्मदी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पहली बात, आप जो कुछ भी बात करेंगे ना पहले हमारे पास भेजेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। जो कुछ भी बात करेंगे भेजेंगे, लेकिन पहला जो ये अभी पहले जो बात जिस टॉपिक पे हो रही है ना, पहले ये टॉपिक पहले पूरा का पहले आप अपना दलील पेश कर दीजिए। मिसरा सानी के लिए कोई दलील पेश कीजिए आप, या हमारे मिसरा कीजिए। इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम, इस मसीहाई यानी कि जो गुमराह लोगों को हिदायत की रोशनी दिखा दी है, जो हिदायत की रोशनी से माला माल हुए, जाहिर सी बात है उन लोगों का गुमराह होना नामुमकिन है, और उनके बाज़ाब्ता वो शेख रहे। तो इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम, समझ रहे? तो अरे भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो दिखाने, देखिए उमूमी तौर पर ये समझने वाली बात है जहांगीर साहब, कि कोई शख्स एक काम कर रहा है, ठीक है, उसमें उनको बहुत शोहरत मिला। अब कोई दूसरा शख्स उससे कोई बड़ा काम करता है, जब ये बात बोला जाता है कि फना को दिखाओ ताकि वो रश्क करके यार मैं क्या किया था, ये तो मुझसे भी बड़ा निकला। उसूल और ज़ाब्ता यही है, ठीक है? इसीलिए मैं क्या उसूल ज़ाब्ता है, एक मरतबा बयान कर दीजिए। देखिए आपने मिसाल के तौर पर, मसलन आपने 2 मंजिला एक घर बनवाया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने 3 मंजिला बनवा लिया और आपसे ज्यादा हसीन खूबसूरत बनवाया। तो अब मैं कहता हूँ कि फना जो है 2 मंजिला का जो घर बनवाया था काफी खूबसूरत दिखता था, लोग जो है बहुत तारीफ करते थे। अब उनको जरा बुला के हमारा हवेली दिखा दो। तो ये इस तरह की बातें जब भी की जाती है जब कोई बंदा किसी से बेहतर काम करता है, जब कहा जाता है कि फना को बुलाओ वो आके देखें, ठीक है? अब यहाँ पे जो आप एक तरफ तो मुर्दे और जिंदे से मुराद हिदायत गुमराही ले रहे हैं, और दूसरी तरफ मुर्दे से मुराद मुर्दा ही ले रहे हैं। वो खैर मैंने क्या मुराद लिया नहीं लिया वो रिकॉर्ड में आ गया है। हाँ, रिकॉर्ड आपने जो अभी नहीं सुने ना, बात दोहराने की जरूरत नहीं, बहुत तवील बात हो जाएगी। सुने, मिसाल दिया कि मैं तीसरी इमारत बना लूं और आप दूसरी इमारत बना लें, तो क्या कहते हैं दूसरी इमारत जो बनी है। आप तो सही से बोल भी नहीं पा रहे जागिर साहब।
نہیں نہیں، میں آپ کی بات کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. ہاں آپ نے یہ کہا کہ تمثیل جو دیا ہے آپ نے، ہاں جو چلیے میں اس بات کو رہنے دیتا ہوں، میں صرف اتنا بولتا ہوں کہ آپ نے جو تمثیل دی دو منزلہ بلڈنگ اور 3 منزلہ بلڈنگ کے بارے میں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج اور چاند سے جو تشبیہ دی گئی، ہاں تو کیا اس کا مطلب نعوذ باللہ آپ کے اصول کے مطابق چاند اور سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو گیا؟ تو کہاں کہاں زیادہ کا کہاں کہا گیا؟ نہیں نہیں، نہیں بقول نہیں، آپ زیادہ کے کا یہ کہاں، اصول میں نعوذ میری باللہ بات آ سنیے، گیا. نہیں نہیں میری بات سنیے، زیادہ کا تشبیہ کس نے دیا ہے؟ ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے دیکھا تو ایسا لگا ہوں جیسے 14ویں کا چاند. پھر فرماتے ہیں نہیں ہوں نہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہوتا تو دیکھتے، کسی ماں نے محمد کے جیسا بیٹا جنا ہی نہیں. تو چاند اور تو سورج ماں کے جنتا دیکھیے تو نا، سنیے، ماں جننے کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے بات نہیں نہیں نہیں، بہت یہاں طویل پہلی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں جو میں نہیں، نے ابو بات کی ہریرہ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم بات کرنے نہیں آئے ہیں، ہاں اصل دیکھیے اس پہ بات کرنے آئے ہیں ہاں کہ اس مسیحائی کو دیکھے ذری ابن مریم. ہاں تو اگر اس سنیں نا، آپ سنیں، ہاں ہاں نہیں کرے، آپ سنیں پہلے بات کو، اچھا اچھا اچھا، میں بولے چلیے تسلی سے بولے آپ کی بات کو چلیے سنتا بولے، ہوں. میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ بولیے. ہاں، تو مدائے اعلیٰ حضرت کا جو میں نے پھر آپ حوالہ دوسری دیا طرف کہ جا زندہ رہے ہیں ہے جاکر مفتی خیران صاحب. احمد رضا کا، تو دیکھیے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر توہین ہے کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طفیل تو صرف بیمار شفا پاتے ہیں، ہاں لیکن صرف کہا احمد ہے، رضا صرف خان کہا صاحب کے ہے، پاؤں معاذ اللہ، کی جھوٹ جھوٹ. مردوں کو جاکر زندہ صاحب کر دیتا. آپ نے جھوٹ جھوٹ نہیں، بولا، جو جھوٹ. بات ہے میں بول رہا کہاں ہوں وہ آپ ریکارڈ دکھائیے میں کہ ہے. وہاں پہ صرف بیمار شفا پاتے، کہاں ہے؟ کتاب دکھائیے آپ. بلکہ ایک آپ کے کسی بریلوی نے تو یہاں تک کہ کہہ آپ دیا دیکھیں ہے، پھر آپ لغوی بات تو پہ آ رہے اپنے ہیں، پھر آپ ادھر ہاں ادھر کی اپنے باتیں کر پیر رہے کی ہیں. مدد سرائے میں اس نے کہا ہے، اور اس سے بھی پڑھ کر کی گستاخی کی ارے ہے. آپ فضول بات، دیکھیے آپ سوائے اعتراض پہ آ حضرت گئے، فضول باتوں میں آ گئے. نہیں نہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نہیں سننے نہیں، کا آپ دیکھیے کے اندر میں نے قوت برداشت سنیے نہیں میری ہے. بات سنیے، میں نے آپ کو ایک منٹ پہ سوائے اعتراض حضرت کیا. عیسیٰ آپ بحمد ہماری اللہ سنیے. آج میں یک دارو شفا کردہ ہم پیدا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو وہ بتایا ہے، یعنی معاذ اللہ جو مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک نہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک نہیں کر سکے اور ان کو لا علاج قرار دے دیا، ہاں ایسے مریضوں کے لیے ہم نے اجمیر میں ایک شفا خانہ کھول دیا ہے، اور وہ دیکھیے وہاں یہ فرضی ہمارے بات پیر سنیے، میری صاحب بات کے سنیے، یہ آستانہ پر فرضی بات ہے، آئیں معاذ اللہ اور رب شفا العالمین. پائیں. اسی دیکھیے طرح جہانگیر سے صاحب، یہی آپ کے الدین اندر خرابی سیالوی ہے. صاحب جب کے ایک مرید ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں فوز المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364 پر، سمجھے کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، میرے آقا کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے. لا حول ولا قوت الا استغفر باللہ، اللہ، لا معاذ حول اللہ. ولا قوت الا قدر باللہ العلی سری العظیم. منور نقشبندی دیکھیے آپ جہانگیر صاحب، آپ تھوڑی دیر کے لیے جرأت خدا کے لیے آپ کیا چپ ہو جرأت جاؤ، کریں گے تھوڑی دیر ایسے کے لیے لکھنے چپ بھی والے ہو کے بارے جاؤ. میں؟ مطلب اس کو شائع کرنے والے اور اس پر سکوت رہنے والوں کے بارے میں بھی آپ کوئی فتویٰ لگائیں گے؟ ارے آپ چپ تو ہو جاؤ، پھر میں بتاتا ہوں نا. ہاں میں تو چپ ہوں یار، میری بات مکمل نہیں ہوئی، آپ پہلے کہہ رہے چپ ہو کہاں جاؤ ابھی یار. تو آپ نے کتنے کیے، کہاں سے کہاں، حالانکہ میں مرثیہ گنگوئی سے اتنی عبارت اچھا آپ کو دے آپ دوں گا، بولو آپ اسی میں پھنس میں جائیں گے. فوز المقال کا حوالہ بھیجتا ہوں، آپ ہاں کہو گے تو میں کتاب بھی بھیج دوں گا، ہاں میں مدائے اعلیٰ حضرت بھی بھیج دوں گا، چلیے اور بھیج پھر دوں گا. میں نے نہیں ایک سنیے، کتاب کا نام لیا. پہلی ہاں بات میں نے اصول طے کیا تھا کہ بات کرنے سے پہلے کتاب بھیجی جائے گی، لیکن ہاں آپ نے ہاں یہ، آپ اتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہیں کہ آپ کتاب تو بھیجتے نہیں ہیں، لا یہ حول لوگوں ولا کو قوت سناتے ہیں. الا باللہ. سنیں، دیکھیے ہاں میری بات اگر سنیں. میرے میں نہیں، آپ نے جھوٹا اور بھیجا کہاں، مکار ہوتا آپ نے تو بھیجا آپ کہاں. مجھے کتاب بھیجتے، لیکن آپ بھی کتاب نہیں بھیجے. نہیں میں نے، اچھا، لیکن میں اللہ ایک اکبر. مسلمان ہوں، میں آپ کی بات میں جب دیکھا میری کتاب میں آپ موجود کی ہے تو کتاب ہے، میں اس میں لیے دفاع نہیں کرنے پہ آیا. میں لیکن آپ بجائے دفاع کرنے کے آپ مجھے جھوٹ اور مکار اور یہ وہ القاب سے نوازنا شروع کر دیے، اور اپنے جہانگیر پیر صاحب کی نہیں سنت نہیں کو بات زندہ کر مت پاؤ گے، کیجیے. نہیں نہیں منو بات تب کرو یہ گے، غلط نہیں بات ہے. بات کر پاؤ گے بھائی، تم نہیں بات کر پاؤ گے، نہیں بالکل بالکل نہیں کر پاؤ بالکل گے. بالکل. ارے دیکھو بات تو کرو پہلے. سنو، قمر الدین. ابھی تک تم بڑبڑ کرتے جا. سنو، میں نے کیا ہاں کہا تھا کہ اعتراض پہلے نہیں، پہلے دلیل سے بات کرنا، ٹھیک ہے. اب ہاں جب تم آپ ہماری نے جو یہ بھی کہا ہماری تھا کہ سنو، جو ارے بیچ میں سنو بولے تو، گا وہ شکست کھا جائے گا، تو ارے آپ سنو شکست تو، آپ کی ایک برتن ہو ارے چکی ہے. کون بیچ میں بولا، کون بیچ میں نہیں بولا، وہ چھوڑو. تو یہ ہوں بتاؤ کہ میں نے بالکل واضح طور پر کہا تھا کہ ایک ٹاپک ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پہلے تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے جو ہے جواب دیا تھا، پھر میں تم سے سوال کیا تھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ جب تم جواب دے دو گے تو اگلا جو ہے باری تمہاری رہے گی، پھر اس کے بعد تم ہی سوال کرنا، ٹھیک ہے. تو اب میں نے کہا تھا کہ اعتراض مت کرنا، دلیل دینا. اور آپ نے جو ہے جب دلیل جو ہے بالکل ایک دم ٹھوس دلیل نہیں دے پائے آپ، تو آپ نے کیا کیا ہاں کہ اب آپ آ گئے ہمارے جو ہے
نام نہاد لوگوں کو اپنے من سے منسوب کر کے ہماری طرف کہ بھائی یہ تمہاری کتاب میں ایسا لکھا ہے یا ایسا لکھا ہے، ٹھیک ہے آپ انہی پہ بات کیجیے گا، ہم تیار ہیں. آپ جو بات ابھی کہہ رہے تھے نا، ٹھیک ہے آپ کتاب بھیجیے گا اور میں ہاں دیکھوں گا، اگر آپ ہاں دکھا دیں گے سچی بات ہے تو بھائی ایسے وہ شخص جو یہ کہے کہ ہمارے آقا کے معجزہ نے کہیں عیسیٰ بنا دیے، وہ ہمارے جوتوں کی نوک پر ہے، ایسا کہنے والا، ٹھیک ہے. جو ایسا کہے کہ ہمارے آقا کے معجزہ نے سالوی کہیں عیسیٰ صاحب بنا دیے معاذ اللہ، تو وہ ہوں ہمارے جوتوں کے نوک پر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ دکھا دیجئے گا، ٹھیک ہے. ہوں بھی دکھا دوں گا ہاں ابھی. چلیے ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جب کہہ یہ رہا ہوں ویڈیو سنیے. بنے گی ہاں تو ویڈیو کے اندر میں لگاؤں گا بھی شارٹ اسکرین. چلیے ٹھیک ہے آپ لگائیے گا، لیکن پہلے آپ کے جو یہاں پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کو شیخ الہند محمود الحسن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فقط مردوں کو زندہ ہی کرتے تھے. ہمارے پیر و مرشید کا تو عالم یہ ہے کہ مردوں کو زندہ تو کرتے ہیں، اس میں تو برابر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، مگر زندوں کو مرنے بھی نہیں دیتے. اور یہ معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا تھا، اسی لیے تو للکارا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کہاں ہے، بلاؤ دکھاؤ ان کو میرے پیر و مرشید کے کمال. یہی تو ہمارا اعتراض ہے. اب میں جواب دوں اعتراض کا؟ ہاں اور سنیے آپ بولے، میں بیچ میں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا. میں آپ ٹھیک ہے جواب دیجیے. میں جواب دے چکا ہوں، بار بار میں دے چکا ہوں، اور میں نے پھر آپ بیچ میں بول رہے ہیں، پھر آپ بیچ میں بول رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت بھی میں نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. سورہ انفال آیت نمبر 42. اس کا ترجمہ میں کنز الایمان سے لیا ہوں. ترجمہ ہے کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یہ وہ دلیل سے دیے. اس کے تحت محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے کہ محمد نے کہا کہ ہلاک سے کفر اور حیات سے ایمان مراد ہے. تو یہاں پر جو ہے محاورات اور تشبیہات کو شاید آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. عربی اردو محاورات کا بھی علم ہو، اسی طرح جانتا ہے کہ موت حیات کا لفظ ہدایت و گمراہی، ترقی و پستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کر دی. ہم اپنے جملے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں قوم مردہ ہے، فلاں قوم زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم پستی میں ہے، وہ قوم اور بالکل مردہ کی طرح ہو چکی ہے پستی میں جا کر کے، اور وہ قوم زندہ ہے اچھی حالت میں، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر چکے تھے اور ان میں ایمان کا نور مردہ ہو چکا تھا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ان کو پستی سے نکالا اور دوبارہ ان کو زندہ کیا اور ان کو گمراہی کی موت سے نکال کر ہدایت کی زندگی کی طرف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا، جو برحق ہے، یقیناً برحق ہے، مگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادنا امتی کی کرامت جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ سے مستفاد ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامات حق ہے، سچ ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیتے، جو گمراہی میں پڑے لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھا کر دوبارہ زندہ کر رہا ہے، اس لیے قابل یا توہین ہرگز نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. اچھا چلو یہ ایک بات، اب چلو ادھر تو آپ جواب نہیں دے رہے، اب میں یہ بتاؤں. اچھا یہ بتاؤ، ہدایت دے کر کے گمراہ نہ ہونے دینا یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی صفت خاصہ ہے یا دوسروں میں بھی ہے؟ ہدایت دینا اور ہدایت دے کر کے گمراہ نہ ہونے دینا یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے یا مخلوق کی صفت بھی ہے؟ کہ مخلوق بھی مطلب یہ صفت رکھتا ہے کہ گمراہ کو یعنی کہ ہدایت دے دے اور ہدایت کے بعد اسے گمراہ نہ ہونے دے؟ تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں تحقیق کر کے میں آپ سے بات کروں گا، کیونکہ میں بلا تحقیق بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا اس کا بھی جواب دے دیجئے گا جو میں نے مداح اعلیٰ حضرت میں پڑھا کہ شفا بیمار پاتے ہیں تو پہلے حضرت عیسیٰ ہے زندہ کر رہا ہے مرد خرام احمد رضا خان کا. ہاں چلیے ٹھیک ہے، پہلے اس کو آپ بھیجیے. آپ پہلے بھیج دیجیے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا شعر جو لکھا ہے کی ہے اور کہتا ہے، سنیں برکا دوائے حضرت عیسیٰ بحمد اللہ دری اجمیر یک دارو شفا کرد ام پیدا. کیا سمجھے؟ یہ دیوان محمدی کے اندر ہے. میں آپ کو کتاب، آپ اگر شوق رکھتے ہیں تو میں کتاب بھی بھیج دوں گا، شارٹ بھی میں لگاؤں گا، اور آپ
पेज भी मैं भेजूंगा। चलिए ठीक ये है। मदको आस्ताना आलिया गढ़ी ठीक है साहब, देखिए शरीफ खानपुर। देखिए ना, जहांगीर इसी तरह से मेरी बात सुनो आपके बारे में भी मैंने एक आपको शेर सुनाया था और मैं फिर सुना देता हूँ कि ईसा के मौजिज़ों ने मुर्दे जिला दिए, मेरे आका के मौजिज़ों ने कई ईसा बना दिए। खून कर रहे हो, वसूल तोड़ रहे हो। हालांकि आपके गंगोही मरसिया गंगोही में बहुत सारे अशार हैं, मैंने सिर्फ एक अशार रखा था। नहीं तो आप नहीं आपको शौक नहीं, आप बोल रहे हैं इतना ज्यादा। बताइए, आपके मरसिया गंगोही में ये भी लिखा है कि फिरे थे काबे में भी पूछते गंगो का रास्ता, जो रखते थे अपने सीने में ज़ौक़े शौक़े इरफानी। बताओ, काबा में जाकर के जो गंगो का रास्ता पूछ रहा था, बताओ काबा से भी बढ़कर गंगो का जो है मर्तबा उनके नजदीक था ना। तो खैर, मैं खुद अपने आप में इंसाफमंद हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप जो हैं एक मनव्वर साहब पे बात करें, ठीक है। वो जवाब का आप सफा नंबर बता दें, इंशाअल्लाह मैं उसका भी दिफा कर दूंगा इंशाअल्लाह। पहले आप इनका दिफा किए। देखिए, पहली बात तो हजरत दिफा मैंने कर दिया और उसके बाद फिर मैंने आपके सर 3 शेर मैंने देखिए मैंने आपके सर पर पेश किया आपके घर से। यहाँ पर अगर इस मसीहाई को देखे, जरी इब्ने मरियम अगर यहाँ पर गुस्ताखी है तो शिफा बीमार पाते हैं तो पहले हजरत ईसा यहाँ पे गुस्ताखी क्यों नहीं? बरला दवाए हजरत ईसा यहाँ पे गुस्ताखी क्यों नहीं? इसी तरह से मेरे आका के मौजिज़ों ने कई ईसा बना दिए, यहाँ पे क्यों गुस्ताखी नहीं? आप इसका जवाब दें और देंगे, बाद ही में दें आप। मैंने आपको सवाल किया था, आपको पहले मैंने प्रूफ भेजा था, ठीक है, फिर सवाल मैंने दोहराया था। अब पहली बात कि आप इतने कमजोर हैं कि आपने कुछ भेजा नहीं और कंटिन्यू 3-4 अशार बोलती हैं, हालांकि मैंने आपको एक ही अशार बोला था। 3-4 अशार में मैंने 3-4 अशार मैंने बतौर दलील के महल्ले मैंने पेश किया, ये मैं आपको भेजे देता हूँ। अरे जहांगीर साहब, ये एतराज है। वैसे तो मैं बहुत सारे ऐसे अशारे जो आपको भेजूंगा तो आप दब जाएंगे उसके अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2-2 अशार पे बात हो। तो सुनिए आप, हाँ मैंने देखिए जहांगीर साहब, आपने कहा था ना कि फजूल बात करके कोई फायदा है नहीं। बात इस तरह से हो कि लोगों तक कुछ जो है मतलब कोई पैगाम पहुंचे, अवाम फैसला कर सके, है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह देखिए, आप इधर उधर बहक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम जिस बात पे बात किए थे, मुत्तफिक हुए थे, इंशाअल्लाह उसी के जो है पेश नजर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक आपके सामने अशार रखा था, उसमें बात हो रही थी, तो आप जो एक आप तावील पेश कर रहे थे, तो बकौल आपके मैं उसको कुछ देर के लिए माना था। लेकिन जब दूसरा मिसरा सानी में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जा रहा है कि इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम, तो आपने इसका कोई जो है ना तशफ़ी बख्श जवाब न दे सका, तो चलो मैंने छोड़ दिया अभी आवाम के भरोसे में, अब आवाम खुद ही फैसला करेगी, ठीक है। अब मैंने ये आप पर एतराज किया है कि हिदायत देना और हिदायत दे करके गुमराह न होने देना, ये अल्लाह की सिफत खासा में से है, या जो है ये मखलूक के लिए भी है, ठीक है। तो खैर आप तहकीक करेंगे फिर बताएंगे। चलिए ठीक है, तो आप पहले एक सवाल हमको भेजिए, ठीक है, फिर भी हम आप पर जो एतराज हमारा कर्जा है, आप उस पर तहकीक भी कीजिएगा। अब आपको हम हक भी देते हैं कि आप कोई एक अशार हमारे पास भेजिए, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मैं तो भेजूंगा, एक ही भेजिए, 10-15 भेजिए, ठीक है। आपने जितना सुनाया है उनमें से एक भेजिए। सुनिए और सुनिए, किताब भी भेजिएगा ताकि उसमें ये भी पता चले कि किताब कहाँ से छपी है, ठीक है। अगर आप मरसिया गंगोही के बारे में आप हमसे मांगेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी किताब भेजूंगा। नहीं मैं आपके इतना इधर उधर नहीं पढ़ता हूँ। आपने कहा मैंने अपनी किताब में ढूंढा, मिल गया। मैं आपसे क्यों बिला वजह का पूछूं कैसे छपी थी, किसी ने लिखी थी, क्यों लिखी थी? ये मैं इस सब चक्कर में फालतू के बहस में भी नहीं पड़ता, मेरी आदत नहीं, उतना टाइम नहीं है भाई, और भी काम है, दीगर काम है, सिर्फ यही एक काम थोड़ी रहेगा जिंदगी में। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए, क्योंकि आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किताब भी भेजें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी भेज दें। किताब इसलिए भेजिए ताकि मैं देख लूं कि छपी कहाँ से है, फिर इसका नाम कहाँ है, लिखने वाले मुसन्निफ कौन है, ठीक है। तो ठीक है, अभी अगर चाहे तो आप अभी भेज दें, या बाद में चाहे तो बाद में भेज दें। बस अभी फोन कटता है और मैं इंशाल्लाह आपको फौरन भेजता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए किताब भी भेजिएगा। हाँ किताब ही भेज दूंगा आपसे बिलखुसूस। हाँ, लेकिन एक मिनट, मदाए आला हजरत जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। मत भेजिए, आप डाउनलोड ही कर दीजिए। नहीं डाउनलोड मैं कह रहा हूँ भाई, मदाए आला हजरत सुने ना, मदाए आला हजरत का लिंक भेजूंगा, जो सच्ची बात है। मैंने बहुत पूरी एक रात बच गया मुझे मदाए आला हजरत डाउनलोड करने में, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा। उसका लिंक है, वो 250-300 रुपये मांग रहा है कि वो पेड करो फिर जाकर के ये किताब मिलेगी। तो भाई 250-300 रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी, क्या समझे?
आपको लिंक भेज देंगे, हाँ। और लिंक में आप देख लीजिएगा। लिंक तो में फिर नहीं, आप नहीं, हमको लिंक में नहीं, आप ना किसी तरह भी हो, या तो आप किसी अपने आलिम से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। अगर दूसरों के पास, क्योंकि भाई आप लोगों के जो किताब हमारे पास होती है ना, हमारे उलमा के पास, तो वो रखते हैं ना, तो हम लोग वैसे करते हैं। अगर कोई किताब हमारे पास नहीं होती, हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो अपने उलमा के तरफ रुजू हम करते हैं लोगों का उनसे। सिर्फ मनोवर भाई, हम हाँ। लोगों का सिर्फ एक सवाल होता है कि हमारी असली किताब से पढ़ दीजिए, बस हो गया। हाँ। वो कहीं से भी छपी हो, किसी ने भी छपा, उससे मतलब नहीं है। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, इतना सिर्फ गुजारिश आप होती है इसलिए कि सुनिए, सुनिए। आपकी किताब में जो इबारत नकल की गई है, हाँ। आपकी किताब में वो इबारत पेश ना करें। हाँ, नहीं, नहीं, और नहीं, वो हम देवबंदी करते मसलक ही से नहीं। वो छपा हो और हमारी किसी भी लाइब्रेरी से छपी हमारी हो। किताब में बहुत कम पेश की गई है आपकी, जो है ज्यादातर हम आपके किताबों को ही जी दिखाते जी हैं, जी जी और जी, आपको भी चलिए यकीन खैर, है। ठीक है। तो आप उसकी तहकीक करके मुझे बताएंगे। हम तहकीक करके क्या बताएंगे? देखिए, पहली बात हम बात कर चुके हैं कि भाई हम्म। प्रूफ देंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। आप तो ये प्रूफ आप में आपने तीन भेजूंगा। चार अशार, सुनिए मेरी बात, आपने 3-4 अशार पढ़ा है ना, तो उन हम्म। 3-4 अशारों में से जो किताब आपके पास है, या जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर चुके हैं। हाँ, जो भी किए हैं तो वही भेज दीजिए आप। हाँ, और हाँ। मदाइल हजरत का वो अच्छा, लिंक तो है वो मेरे बाद में, वो बाद में कर दीजिएगा। अभी जो किताब आपके पास है ना, हाँ अभी आप उनसे बात कर लीजिए ना। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन ये आप आला हजरत को बचाना क्यों चाह रही है, अरे हमको समझ अल्लाह उसके रसूल ने बचाया है हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को, हम क्या बचाएंगे? लेकिन हमारी आप क्या लोग नहीं औकात बचा है? पा रहे हैं ना। अल्लाह उसके रसूल ने बचाया है, इसीलिए पूरे देवबंदियत चलिए। कोशिश करके भी उनको बदनाम नहीं कर पा रहा है। जी 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 जी। हाँ। इसीलिए तो ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ बीमार शिफा पाते हैं, और ये लाते मार सिर्फ करके ठीक कर अल्लाह दे रहे अकबर, हैं। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, अगर सिर्फ का लफ्ज वहाँ पे दिखा दे तो अल्लाह की कसम, जो चोर किसकी की लफ्ज? सजा वो मेरी सजा। अगर लफ्ज सिर्फ वहाँ आप दिखा दें कि सिर्फ क्या बीमारी शिफा पाते हैं हजरत ईसा अलैहि सलाम से, अगर ये लफ्ज शिफा है, देखिए बीमार आप अभी भी पाते हैं झूठ तो बोल रहे पहले हैं। हजरत ईसा। हाँ, तो सिर्फ का लफ्ज कहाँ है वहाँ पे? आपने सिर्फ जो लगाया तो आपने झूठ मंसूब किया, पता चला देखिए मुनाफिक झूठ देखिए बोलता ही है। देखिए, इधर आप जो शिफा लफ्ज क्यों लाए? बीमार पाते, शिफा बीमार पाते हैं, हाँ, तो बीमार सच्ची क्यों बात लाए है, यहाँ पर शेर में? बीमार शिफा पाते हैं। वह अब रोसा वो उहील मौता, वह अब रोसा का लफ्ज नहीं, अबरस के बीमारों को तो शिफा अब देते हैं। तो वो हील मोता क्यों अल्लाह ताला फरमा दिया? सिर्फ वो बरा सब अल्लाह ताला को रुक अरे जाना तो चाहिए था। सारे खूबियां हैं ना तब आप हजरत लोग ईसा अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम, की सुनिए ना, इससे भी ज्यादा मतलब काबिल हो गए। सुनिए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो जी है जी मुर्दों को जिंदा भी करते थे, जी मादरजाद अंधों को शिफा भी देते थे, ठीक जी है, जी, बहुत सारी और करामातें थी। उसके बाद अबरस के हजरत बीमारों को भी शिफा देते थे, ठीक है। जी 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 तो हजरत। यहाँ पे आपके एक खूबी का जिक्र किया गया, किसी एक खूबी का जिक्र करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे खूबी का इनकार कर दिया। अगर जी सिर्फ जी जी कहते कि अगर ये लगाते कि सिर्फ बीमार शिफा पाते हैं, तब ये जी मुक़य्यद हो जाती, तब ये कहा जा जी सकता था कि भाई हाँ, यहाँ पे जो है मुक़य्यद कर दिया गया, और हजरत ईसा अलैहि सलाम के दिगर खुसूसियात से, दिगर मोजज़ों से इनकार कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो एक खूबी की बात ही हो रही है, दूसरी खूबियों जी का कोई जी तज़किरा जी। ही नहीं है, तो फिर आप अगर आप ये बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, तो दूसरे मिसरे में तो कहा जा रहा है हाँ, जिंदा कर रहा है, हाँ, जिंदा कर रहा है। हाँ, हाँ, जिंदा तो इस जिंदा को हाँ, उठा करके ऊपर ही डाल देते और शिफा हाँ, को नीचे डाल देते तो थोड़ा लिपा पोती में काम आता। हाँ। लेकिन क्या कहते हैं, आला हजरत के मोहब्बत में लोग इतने क्या कहते देखिए हैं जाकिर साहब, हो पहली गए। बात ये है कि आप ना किताब भेज दो, ठीक है, इंशाल्लाह। जी जी देखिए, जी 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 मैंने हजरत, आपको हजरत टाइम भी बिल्कुल। दिया था, आप फजूल बात कर रहे हैं। आप ना किताब भेज दो, इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है हजरत, मैं किताब भेजता हूँ। ठीक है, हाँ, बात ही वाइस बहुत अगर लंबी आप होगी। सुनिए, हाँ, ठीक है, लंबी हो गई, भेजता हूँ। और मेरी एक बात आप सुन लीजिए, गुजारिश है आपसे। जी जी आप जब मरसिया गंगोही के बराबरी में इस मिसरे को लाना चाहते हैं ना, तो आपको कोई ऐसा अशार ढूंढना चाहिए जिसमें अशार जी ये हो कि खरा में जो है अहमद रजा मुर्दों को जिंदा करते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरा इस मसीहाई को आकर के देखें, ऐसा मिसरा लाना चाहिए, तब जाके आपके मुल्ला के साथ तकब्बुल चलिए, किया वो जाएगा। बकौल आपके वो सामईन ठीक समझ है, लेंगे। हाँ, वो पर समझ सबसे लेंगे। पहले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, फिर आप वो हवाला दे दीजिए इंशाल्लाह, और आप जब हाँ, चाहें हमसे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए, हमें झगड़ना नहीं है, बस ये बिल्कुल बिल्कुल आवाम के बिल्कुल भरोसे पे बिल्कुल, छोड़ अच्छा देना लगा है। आज बात को, हम्म, अच्छा लगा क्योंकि हाँ, कालम गुलूच नहीं हुआ हाँ, है। देखिए देखिए, इसलिए मैं तो जी गाली नहीं देता हूँ, गाली तो आप ही देते हैं। जी जी, देखिए, वो तो खैर वो पिछले वाले हाँ, रिकॉर्डिंग में सब हाँ, मौजूद वो है, कौन सुनाए, गाली क्योंकि देता है कौन मैं नहीं अगर देता है। हरामी कहता हूँ, लफ्ज हलाली, जी कि हलाली अगर जी हो, अगर हलाली हो, तो यकीनन जी अगर जी हलाली होगे तो बात मानोगे, दलील दोगे।
اور یہ حلالی دلیل حرامی تو والا میں تو جو خیر ہے یہ میں آپ آپ کو علماء پڑھ کے رہے ہیں، کوئی سنیے فائدہ نا، نہیں ہے. علماء اب کے اصول سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ. ایمان کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہاں ہے. چلیے آپ کا چھوڑیے وہ شوق سب ہے بات، تو آپ ہاں وہ اپنا سب شوق بات پورا کریں گے، جو گزر گیا کرتے سو گزر گیا. اب جی. انشاءاللہ کیونکہ کتنے میں بتاتا ہوں آپ کو، کل بھی میرے ایک صاحب بتا رہے تھے، بات ہوئی تھی جو میں بتایا تھا نا کہ بریلوی کی اسٹیج پہ گیا تھا تقریر کرنے، تو میں نے ان سے کہا ایک صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگوں کو کسی سے دشمنی نہیں کرنا، چاہے ہم لوگوں سے کوئی کرے. کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ کا نام بتایا کہ ان کے شیخ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ کے اندر اگر کوئی چیز زیادہ وہ لوگ مطلب کرتا ہے، نبی کی شان کو خدا سے بڑھا دیتا ہے، یا ولی کی شان کو خدا سے نبی سے بڑھا دیتا ہے، تو وہ لوگ بھی محبت میں کرتا ہے. کیا سمجھے؟ معاذ ان اللہ لوگ رب العالمین. کھانے کی ضرورت ہے. کیا سمجھے؟ وہ معاذ اللہ رب العالمین وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم لوگ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں دشمنی سکھائی جاتی ہے اور ہم لوگوں میں محبت سکھائی جاتی ہے، بس یہی فرق ہے. نہیں دیکھیے یہ تو اللہ نے اور آپ اپنے کو محبوب سے دشمنی میں فرمایا. گالی بھی نہیں میری بات سر، سنیے. آپ کو آپ علماء نے کا جھوٹ، رپورٹ بھیجوں پھر گا، آپ آپ کا نے جھوٹ علماء بولا. کی گالی دیکھیے میرے اگر یہی بات، علماء کی زبان سے آپ نہیں بھیج سکتے کہ جو آپ کے کسی علماء کو گالی دیے ہوں. نہیں میری بات سنیے. آپ نے جو کیا؟ کہا کہ محبت، اور یہ دیکھیے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور جی 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 دشمنی بھی ایمان کا حصہ ہے. آپ صحابہ کی جو ہے سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جی ہاں کہ اے نبی آپ منافقوں سے، کافروں سے جہاد فرمائے. جی 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 ہاں جی وغلظ علیہم کا جو ہے قرآن مجید میں بالکل لفظ ہیں. یا ایھا جی النبی جی. جاہد المنافقین، ایسے کچھ آیت ہے. ہاں جاہد ابھی الکفار، مجھے ٹھیک ہے. ہاں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں جاہد المنافقین والکفار، کچھ بھی ہو، خیر بہرحال. ہاں تو اس کا مطلب دیکھیے، یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ غضب فرمائیں ان پر. یہ منافقین رات میں چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ سستی کریں، تو آپ سستی نہ کریں محبوب، آپ ان پر غضب فرمائیں. تو یہ غضب کرنا یہ بھی جو ہے ایک ایمان کا حصہ ہے، اور محبت کرنا. کیونکہ دیکھیے اگر ہم محبت اللہ اس کے رسول نہیں کے نہیں، محبت رضا دیکھیے کے لیے سنیے، میں میری بتاتا بات ہوں سنیے پہلے محبت. آپ پہلے ہاں میری بات بولیے سنیے. بولیے بولیے محبت اگر بولیے. ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یہ ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. اگر جی بے بغاوت ہم شک اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. بے شک بے ہاں شک بس بے تو یہی چیز ہمیں اللہ اس کے رسول نے سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا، تو ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. ہم محبت بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہم تو اہل عشق ہیں. اگر کوئی اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا ہوتا ہے تو ان کو ہم اپنے آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. اگر بے کوئی اللہ شک اس کے رسول کا گستاخ ہوتا بے ہے شک تو ہم بے اس کو جو ہے اپنے جوتوں کی ٹھوکر پر بھی نہیں رکھتے. بے شک بے شک. ہاں چلیے ٹھیک ہے، کوئی لیکن بات نہیں. ہاں، آپ لیکن انوار مظہریہ بھی میں نے لوڈ کیا تھا، اور بھی کتابیں، پتہ نہیں انوار مظہریہ میں کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ علماء محتاطین ہاں فلاں عالم کو کیا کہتے ہیں، یہ علماء محتاطین ان کے یہ اوپر زبان. محتاطین کے لیے دیکھیے یہ جو فقہ اکرام ہے نا، ان کی دو جماعت ہے. ایک اچھا. محتاطین ہے، ایک عام ہے، ایک خاص ہے. ایک وہ جو تحقیق کرتے ہیں، ہاں ہاں، اور ایک وہ جو مطلب اپنے دلائل، ان کے دلائل الگ ہوتے ہیں. اور یہ جو محتاطین ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ گہرائیوں میں جاتے ہیں، بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں. ہاں، تو ہاں انہی کے بارے میں ہاں ایک علماء محتاطین جو ہے وہ ان کے کفر بازی کرنے سے باز آئیں. اس طریقے کوئی الفاظ تھا، وہ نہیں پورے نہیں، جملہ ایسا مجھے ہے یاد کہ نہیں ہے. علماء محتاطین جو ہیں جی سکوت اختیار کریں. جیسا کہ ہاں، اعلیٰ سکوت حضرت رحم اللہ صحیح اعلیٰ صحیح حضرت صحیح رحم صحیح. اللہ تعالی علیہ نے ہاں اسماعیل دہلوی کے عبارتوں کو کوٹ کر کر کے بتایا کہ یہ عبارت توہین ہے، تو کفریہ اس کے عبارت ہے، مگر آپ باوجود نے اسماعیل دہلوی پر سکوت فرمایا. علماء سکوت فرمائے، ہاں تو آپ بتائیے کہ کون سی بات مانی جائے بقول آپ کے؟ جی بقول آپ کے کیا؟ کہ آپ نے کہا نا کہ ایک ایک عبارت کو کہاں کہاں توہین ہے، وہاں وہاں اعلیٰ ہاں حضرت نے ہاں پکڑ کر کے بیان کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، توہین بھی بیان ہاں پکڑ کے ہاں بیان کر دیا. آپ ہاں دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء محتاطین ہاں سکوت فرمائے. ہاں تو دیکھیے اس کے وجوہات ہیں نا، میں لازم آیا وجوہات کہ نہیں آیا؟ آپ کو وجوہات میں بتا دوں. اصل میں دیکھیے شریعت میں جو ہے جی ہر ایک چیز ہے، علماء نے محنت کر کے، علماء فقہ نے محنت کر کے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے ان حضرات نے. ٹھیک ہے، دیکھیے فقہ اکرام میں جو محتاطین ہیں انہوں نے شک کے 3 قسم کیے ہیں. شک، اگر کسی مفہوم میں آپ کو یا کسی بات میں آپ کو شک ہو تو اس کے 3 اقسام بیان کیے ہیں علماء نے: شبہ فی الکلام، شبہ فی التکلم، اور شبہ فی المتکلم. تو آپ کو ہم آپ کے علم کی زیادتی کے لیے یہ بات بتا دیں، شاید آپ کو معلوم بھی ہو
کہ تذکرۃ الرشید میں کسی نے رشید احمد گنگوہی صاحب سے پوچھا کہ کیا اسماعیل دہلوی صاحب نے جو ہے توبہ کیا تھا؟ تو آپ کے جو یہ رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے عقیدے ٹھیک تھے، انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کیا تھا۔ جب توبہ کیا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ شبہ فی التکلم اس میں جو ہے اور شبہ فی الکلام میں بھی جو ہے شک پایا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ توبہ کیا تھا کہ نہیں، کسی نے کہا کہ نہیں کیا تھا، کسی نے کہا کہ کیا تھا۔ پھر جو توبہ کیا تھا ان کے توبہ نامہ ان کا پورا مضبوط ٹھوس ثبوت نہیں ملا، تو اسی وجوہات کی بنا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ان کو کافر نہیں کہا اور مسلمان بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے سکوت فرمایا، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں، یزید کے کفر کے معاملے میں آپ نے سکوت فرمایا ہے۔ یزید کو آپ نے نہ مسلمان کہا ہے نہ کافر کہا ہے، حالانکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے یزید کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بنا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سکوت فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علماء محتاطین کے لیے مشورہ فرمایا ہے کہ انہیں بھی چپ رہنا چاہیے جو احتیاط کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے علماء ہیں بڑے پائے کہ جنہوں نے جو ہے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے۔ تو خیر یہ ابھی ہمارا بحث جو ہے ابھی موضوع سخن ہمارا یہ نہیں ہے، بلکہ آپ جو اعتراض کیے ہیں اشعار جو دینا چاہتے ہیں وہ بھیجیے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی ہماری، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو ایک سوال کیا قائم کیا تھا، کیا کیا تھا کہ اللہ ہدایت کیا بولے تھے؟ ہدایت دے کر کے گمراہ نہ ہونے دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے یا مخلوق بھی اس پر قادر ہے؟ مخلوق بھی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ہدایت کے بعد کسی کو گمراہ نہ ہونے دے، ہدایت بھی دے پھر ہدایت کے بعد کسی کو گمراہ ہونے نہ دے۔ دیکھیے اتنی بات تو مسلم ہے کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ہدایت پر کون مرا ہے، کیا سمجھے؟ ایک تو ہدایت کا راستہ متعین ہے، کیا سمجھے؟ جی 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 فرمائیے۔ جانتے ہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الحمدللہ ہم تو دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں یہ، جی مانگتے بے شک۔ اور اس کے بعد اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جانتے ہی ہیں، والشہداء والصالحین۔ لیکن حدیث ایک حدیث شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ہو سکتا ہے دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 طرح کے لوگ مطلب دنیا سے جب رخصت ہوتے تو لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور مسلمان ہو کر کے مرا۔ نمبر 2 مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن کافر ہو کر کے مرا۔ نمبر 3 کافر گھر میں پیدا ہوا اور کافر ہی ہو کر کے مرا۔ نمبر 4 کافر کے گھر میں پیدا ہوا لیکن مسلمان ہو کر کے مرا۔ تو لہذا ہدایت دینا اور ہدایت پر لگانا یہ تو صرف اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو راستے بنائے ہیں، اور جیسے کہا بھی گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے جان کر کے اور پھر چلو۔ اور بہت ساری ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، کیا سمجھے؟ نہیں صحیح بات ہے نا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے بھائی، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، اخیار اندھے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ علماء جو ہے جو بات کہی نا میں سمجھ گیا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، مطلب اللہ ہی دیتا ہے۔ بالکل نہیں، بے شک۔ ہاں تو دیکھیے یہاں پہ دعویٰ ہو رہا ہے نا کہ مرنے نہ دیا، یعنی کہ اب آپ نے جو تعویل کیا میں اسی انداز میں بولتا ہوں کہ بے ایمان کو ایمان دے دیا اور ایمان والا بنانے کے بعد اسے کافر نہ ہونے دیا۔ یہی آپ تعویل یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو گمراہ تھے انہیں ہدایت دے دیا اور جب انہیں ہدایت مل گئی تو پھر اسے گمراہ نہ ہونے دیا۔ تو گمراہ نہیں ہونے دیا، تو گمراہ نہ ہونے دینا یہ قدرت بندوں میں بھی ہے کہ یہ قدرت اللہ کی ہے؟ بس یہ اعتراض میرا آپ ہے، ٹھیک ہے آپ جواب دے دیجئے گا، ہم لوگوں کو الجھنا نہیں ہے، بس عوام فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں دیکھیے سنیں نا، تو اس کا اس شعر پہ آپ جو فٹ کر رہے ہیں تو اس شعر کا تو میں نے جواب دیا اور بارہا دے رہا ہوں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو پستی میں گر چکے تھے ان کو نکالا اور دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے پستی میں پڑے ہوئے تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کو دین کا علم دے کر کے، دین بتا کر کے ان کو
ہدایت کے راستے پر لگایا، کیا سمجھے، اور وہ ایکسیپٹ کیے، قبول کیے ان کی عوام، کیا سمجھے، تو گویا کہ ان کو گمراہی کی موت سے نکال کر، گمراہی کی موت سے نکال کر ہدایت کی زندگی کی طرف لائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. چلیے تو ٹھیک ہے، لہٰذا چلو یہاں تک اس پہ بھی میرا بنیاد کوئی پر اعتراض کہا نہیں. گیا ہے کہ سنیے، زندے کو اوپر کرنے نہ دیا، یعنی صحیح ہدایت بات کی ہے جہانگیر صاحب، حسن زن وہ رکھنا دوبارہ چاہیے. گمراہ. بدگمانی، یہ بدگمانی جو ہے یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے. جی جی، بے لیکن شک بے میں شک. آپ نے جو یہ پہلی بات آپ نے کہی نا، یہ کہ جو رشید گنگوئی کے اس میں صحبت میں رہے تو گمراہی سے بچے وہ، ٹھیک ہے. چلو بقول آپ کے یہاں تک میں مان لیا آپ کی بات کچھ دیر کے لیے، لیکن جو ہدایت پا گئے اس کے بعد گمراہ نہ ہوئے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اگر ہزاروں لوگ آپ کے ان کے صحبت میں رہے تو 1000 لوگ تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے نہیں تھے، کون کہاں گئے، کیا ہوا نہیں ہوا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ بھائی جتنے لوگ آئے تھے سارے جو ہے ایمانی پر رہے، کوئی گمراہ نہیں ہوئے؟ اس کی کیا گارنٹی، کیا دلیل ہے؟ ہاں ہاں، تو وہی تو میں نے کہا کہ حسن ظن مسلمان کو رکھنا چاہیے، کیا سمجھ. نہیں تو اب اتنا بڑا کیا دعویٰ، ہے نہیں وہ یہ تو بہتر یہاں جانتا حسن ہے. زن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو دعویٰ کیا جا رہا ہے. ہاں ہاں، دیکھیے تو وہی ہاں. تو میں بول رہا ہوں آپ کو حسن کہ زن ایک جو الگ چیز ہے، دعویٰ کرنا ایک الگ چیز ہے. دعویٰ نہیں ہے، ایک حضرت کے شان میں قصیدہ ہے، وہ ایک آپ دعویٰ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. خیر تو وہ ایک الگ آپ سمجھیے گا، سمجھے. وہ آپ ہم کو بتائیے گا کیا ہے نہیں ہے. ویسے تو میرا سوال یہی ہے، اعتراض اس میں کہ یہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہونے دینا، یہ اللہ کی قدرت ہے یا مخلوق کی بھی قدرت ہے؟ مخلوق بھی یہ ایسا کر سکتی ہے. ہدایت دینا یہ تو صرف اللہ کا کام ہے، ہاں کیا سمجھ. ہاں. لیکن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، گمراہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگ جائے، تو اس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، بلکہ حق ادا کر دیا. اس کے بعد صحابہ آئے، صحابہ کے بعد تابعی طب تابعین، اس طریقے سے آتے رہے، جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء جو ہے درہم و دنانیر چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، وہ یہ دین کا علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. تو دین کا علم کو سینہ بسینہ یہ علماء ہی جو ہے حاصل کرتے ہیں اور اس کو منتقل کرتے ہیں، ان کی ایک روشنی ہوتی ہے. ہاں بالکل، یقیناً حدیث پاک میں بالکل واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث جو ہیں علماء ہیں، اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہ بس آپ ان کا کوئی تشفی بخش جواب دیجئے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو یہاں پہ بالکل دعویٰ ہو رہا ہے کہ گمراہوں کو ہدایت دیا اور ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ ہونے نہیں دیا، ہدایت دیا اور گمراہ ہونے نہیں دیا، ٹھیک ہے، گمراہ ہونے نہیں دیا، یہ جو دعویٰ ہے آپ ان پر کوئی دلیل دیجیے گا. ٹھیک ہے، وائس ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے اس کو 2 پارٹ میں کر دیا ہے. خیر یہ زندوں کو مرنے نہ دیا، تو میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لگا دیا. اور وہ ایک جو ہے، سنیے نا، آپ بھی مانتے ہیں خانقاہ کو ہم بھی مانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ الزام کوئی کسی پہ لگائے کہ نہیں مانتا، وہ ایک الگ بات ہے. الزام آپ نے کہا تھا مزار پہ شیطانوں کے اڈے ہیں، آپ نے بالکل ایسا کہا تھا. تو دیکھیے حالات کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، کیا سمجھے، حالات کے اعتبار سے، کیا سمجھے، ورنہ مزار پہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، وہ افواہ والے ہیں، اللہ نے ان کا مقام بہت نہیں. یہ دیکھیے کہ جہانگیر صاحب جانے کا اپنا نہیں. سنے نا، دیکھیے بات دوسری طرف ہو جائے گی. نہیں، جانے والی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے اندر ایک چیز ہے، آپ بہت زیادہ تعصب پرست ہیں. جب آپ غصے میں آتے ہیں نا تو کچھ کا کچھ بھی بول دیتے ہیں. بالکل نہیں، آپ ایک کہہ لفظ رہے ہیں کہ میں بھی مزار والوں کو مانتا ہوں، اور کبھی اگر بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مزار شیطان کے اڈے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو ماننے سے مطلب کیا کہ میں نے کیا بولا آپ کو، میں نے تشریح کیا وہ بھی اللہ کے بندے تھے یا اللہ کے بندے ہیں، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں. مزار پہ جا کر کے جو ڈھول تماشا یار یا ناچ گانا ہوتا ہے یار، اسلام میں تو ناچ گانا ویسے بھی منع ہے. ارے جہانگیر صاحب، تو آپ ہم کو دکھا دیجئے ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے کہ مزاروں پہ ناچ گانا تماشا کرو. بلکہ ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت رحم اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں، عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ عورت مزاروں پہ جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ جانے کی بات کرتے ہیں. یہ پوچھو کہ کوئی عورت اگر ارادہ کرتی ہے کہ مجھے فلاں بزرگ کے مزار پہ جانا ہے، تو وہ جب گھر سے قدم باہر نکالتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لعنت و فٹکار اس پر برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک واپس لوٹ کے نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لعنت و فٹکار ہے اس پر برستی رہتی ہے.
यहाँ جی तक جی आला تو हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने आला फरमाया। हजरत आला हजरत साहब की ये बात बड़ी अच्छी है, हम इस बात पे एतराज नहीं कर रहे हैं अब ना, हम वो किसी मज़ारों बात पे पे आप चलिए, मेरा जाहिलों सुनिए, एतराज सिर्फ मज़ारों ये पे है, जाहिलों का अमल देख मजार करके सुनिए ना, मजार की ठेकेदारी आप लोग रखे हुए हैं हम और नहीं कोई रखे हैं। देवबंदी चला गया तो उनको बरेलवी हजरात जदोकोब भी करते हैं, ये भी सुनने में आया बहुत सारी जगह, क्या समझे। नहीं नहीं, देख नंबर पहली एक बात बात, सुनिए, अभी जो देखिए मज़ारों पे सुने भाई ना मेरी आप, बात देखिए सुनिए आप बोलते मैं सुन लेता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप सुनते नहीं है। चले चले बोलिए बोलिए तो बोलिए। मज़ार पे जो देखिए दिल्ली जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद कह रहे हैं, निज़ामुद्दीन, जब हम गए थे तो वहाँ पर भी देखे, मरकज़ है हम लोगों का निज़ामुद्दीन, तो मरकज़ देखने के लिए गए थे कि कैसा है, तो जुमा का दिन था इत्तिफाक से, तो देखे कि मज़ार पे भाई काफ़ी भीड़ लगी हुई है और आप ही के लोग थे और सब चादर वादर चढ़ रहा था। तो एक हज़रत बुजुर्ग का नाम पढ़े तो हम सोचे कि अंदर जाए तो वो झट से हमको रोक लिया, कहाँ, हम कहे कि जा रहे हैं हजरत का ज़ियारत करके। अरे पहले ये तो लो फिर जाना। हम कहे भाई यार पैसे है नहीं यार, तुम ये ले लो, ये ले क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोग हैं, तो बताइए कोई अगर अल्लाह वाले के दीदार करने के लिए जाए तो रास्ते पे रोक के इस देखिए तरीके मेरी से बात सुन लीजिए, आप बोल चुके, मैं समझ गया। देखिए अभी जो मज़ारों के हालात है ना, जी मज़ारों के हालात ऐसे हैं, खाली मज़ारों के नहीं बल्कि मैं कहूँगा मस्जिदों के भी हालात। अभी जी सदर जो बनते हैं वो भले शराबी हों, पियक्कर हों, अगर पैसा जी वाला है तो वही सदर बनता है, वही सेक्रेटरी बनता है। मज़ारों पे जो कब्ज़ा करते हैं वो लोग कोई आलिम नहीं होते, वो अपने कमाई के लिए, नाजायज़ हराम कमाई के लिए शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग उनके इसके ऐसे अमलों के रद्द में बारहा बयान भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अवाम जिनको भाई, अब देखिए ना, जैसे कि शराब पीना हराम है, गाली गलौज करना, ये बहुत सारी बातें हैं, हर कोई जानता है, नमाज का तर्क कर देना हराम है, लेकिन अब जो करता है तो करता है। हाँ आप लाख उनको समझा दे, नहीं मानेगा वो। तो इससे अब अगर कोई देवबंदी नमाज नहीं पढ़ता है तो हम ये नहीं कह सकते कि दारुल उलूम देवबंद वाले ने नमाज छोड़ना जायज़ कर दिया है, हम नहीं कह सकते ना भाई, क्योंकि जायज़ दारुल उलूम देवबंद वालों ने नहीं किया है, बल्कि वो खुद नाफरमान है, वो बंदा खुद ही नहीं पढ़ता। हाँ, तो यही बात, तो मज़ारों का भी यही हाल है। मज़ारों पे लोग जाते हैं, खुराफात करते हैं, तो हम उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मज़ार का ताल्लुक़ है तो हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि ये कब्र जो है ये जन्नत के बागों में से एक बाग होता है या दोज़ख के गढ़ा में से एक गढ़ा होता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिरों के लिए तो दोज़ख के गरा हैं और मोमिनों के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग होता है कब्र। तो अल्लाह के वली जहाँ पे होते हैं वह जन्नत के बागों में से एक बाग होता है, और वहाँ अगर कोई जाता है बंदा तो अल्लाह के फजल से फैज़याब होकर लौटता है, क्योंकि वहाँ रहमतों ये की बारिश होती है। देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ। मतलब कब्र क्या नहीं है, वो तो ठीक है, वो मुसल्लम अपनी जगह पर, कब्र हाँ। के जन्नत के बागों में से एक नहीं। बाग है, वो एक अलग चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब ये है कि देखिए, अगर दारुल उलूम की शाखें जो हैं उसमें अगर अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ने की दिया जाता है, तो फिर लोगों को एतराज़ होगा इस पे। और नंबर 2 बात कि मस्जिद के जो वो सदर सेक्रेटरी लोग जो पैसे वाले होते हैं, तो वो किसी को मना नहीं करते। हम लोगों में, अब आप लोगों में हो वो एक अलग बात है कि मस्जिद नापाक हो गया, गंदा हो गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगों में जो है किसी को भी नहीं रोका जाता, जो बात है, क्या समझे। क्या नहीं रोका जाता? मतलब मस्जिद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नमाज पढ़ा, कौन नमाज नहीं पढ़ा, इस सिलसिले में हम लोगों की मस्जिद में कोई किसी को नहीं रोकता कि कोई शिया आ रहा है या सुन्नी आ रहा, देवबंदी आ रहा, इससे कोई मतलब। आपका मौक़िफ़ है, लेकिन हम लोगों का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि व इन मरिदु फला तऊदुहुम व इन मातु फला तशहदुहुम व इज़ लक़ीतुमुहुम फला तुसल्लु अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बद मज़हबों के मुनाफिकीन के बारे में कि अगर वह बीमार पड़े तो उनकी इयादत न करो, अगर वह मर जाए तो उनके नमाज जनाजा में शिरकत न करो, अगर उनसे मुलाकात हो जाए व इन लक़ीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, कि अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो उनको सलाम न करो और उनके साथ न बैठो, उनके साथ खाना न खाओ, उनके साथ पानी न पियो, उनके साथ निकाह न करो और उनके पीछे 5 वक्ता नमाजें भी न पढ़ो और उनके नमाज जनाजा के एहतमाम न करो। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना कर दिया है इतना सख्ती के साथ, तो भाई हम कैसे रख सकते हैं। और आप मस्जिद नबवी के तारीख को उठा करके देख लें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन को ठीक है, अलग वो करना ठीक है, चाहा, लेकिन ये थोड़ा हदीस की तो निशानदेही कर सहाबा इकराम दीजिएगा सुनिए अगर ना, नबी आपको पाक मालूम ने हो भी तो तो। निकाला था ना मुनाफिकीन को मस्जिद नबवी से। हाँ बेशक बेशक, जो बात है, लेकिन ये हदीस आप पढ़े, थोड़ा इसका हवाला आपको याद है तो बता दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। हाँ, इनका हवाला शायद कंजुल उम्माल में है ये हदीस है। अच्छा, ये कई किताब में, ये शायद आपको सुनने अभी दाऊद शरीफ में भी मिल जाएगी ये हदीस।
ابن عقیل میں بھی، ابن عقیلی اور یہ ابن جو ہے ابن حبان میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں ہاں، اس کی تحقیق کروں گا کہ محدثین نے اس حدیث کے تحت کیا یا فرمایا یہ ہے۔ جو ہے نا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو، ہاں غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ روایت ہے غالباً۔ چلیے ٹھیک ہے، ہاں تو دیکھیے ٹھیک بھائی ہے۔ جہانگیر صاحب، ہم اپنے منمانی سے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کے نہیں کہ وہ کون ہے، خوبصورت دکھتا ہے، پیسہ والا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حبش کا رہنے والا بلال ہیں اور میرے آقا پر فدا ہیں، میرے آقا کے سچے پکے عاشق ہیں، تو ہم ان کو اپنے سروں آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل خوبصورت، گورا چٹا، ظاہری شکل و صورت اچھی ہے، مگر میرے رسول پاک کا پکا سڑا ہوا دشمن ہے، تو اس کو لاتوں سے بھی نہیں پوچھتے ہم۔ دیکھیے منور صاحب، میرا صرف ہاں، یہ کہنا ہے ہوں، کہ جیسے دیکھیے تبلیغی جماعت کے اندر کچھ خرابیاں آئیں، ٹھیک ہے، ہاں، ہمارے علماء جو ہے 2016 یا 17 سے جو ہے تبلیغی جماعت کے اوپر تنقید کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم جو پہلے نہج پہ جو بزرگوں نے جو نہج تیار کیا تھا ہوں، اس نہج سے اب تم ہٹ رہے ہو، لہٰذا تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا، ورنہ تم اپنا سدھار پیدا کرو۔ ہوں، تو بائیکاٹ کرنا شروع کیا اور آج تک جو ہے ہمارے علماء کے بھی کئی بیان نیٹ پہ موجود ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، ورنہ میں ایک دو بیان نہیں بھیج نہیں، بھی۔ ہاں معلوم ہے کہ کچھ مسائل میں جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لگا ہے۔ آپ بات سن لیں، ہوں، تو جہاں غلط اگر ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں تو ہمارے علماء اس پہ تنقید کرتے ہیں، میدان میں نہیں آتے نہیں، ہیں۔ کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، اگر غلط کرے تو تنقید تو کرنا ہے نا۔ جی جی، ہوں، تو اس طرح سے جیسے اکثر مزار والے، میں سب کو نہیں لپیٹ رہا ہوں، ہاں ہوں گے جو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، نہیں نہیں، دیکھیے میں آپ کو اس کا میں نے خلاصہ، سنے نا، میں یو پی کے اندر بھی الہ آباد میں تھا، ہوں، میں الہ آباد میں کم سے کم 12-13 سال پڑھا ہوں، کیا سمجھے، تو ہوں، وہاں پر بھی بہت سارے مزارات پہ ہم گئے ہیں، ہاں، وہاں بھی اسی طریقے سے دیکھتے تھے، اگر پتہ چل گیا کہ یہ دیوبندی، ارے باپ رے باپ مت پوچھیے، جان بچ گئی، یہی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہوں، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہر مزار پہ ہم نے دیکھا کہ قوالی، ناچ گانا، عورتوں کا یہ کڑی میں باندھ کر کے رکھے رہنا، پتہ نہیں کس کس طریقے سے وہ لوگ ایکٹنگ کرتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ خدا ہی بہتر جانے۔ کہ تمام چیزوں کے خلاف آپ کے علماء کو ہم ڈٹ کر کے میدان میں آتے ہوئے نہیں دیکھے، جیسے ہمارے نہیں نہیں، علماء کی جماعت کی آپ غلطی نہیں پہ دیکھے ڈٹ کر کے ہیں، میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں ہاں دیکھیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا آپ کی لا علمی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ میں فقیر خود ان چیزوں کا رد کرتا ہوں، میں بھی ان چیزوں کا رد کرتا ہوں، میں بھی الحمدللہ کبھی موقع ملتا ہے تو بیان کرتا ہوں اپنے گاؤں میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی ان چیزوں کا رد کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا خود رد فرمایا ہے، کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مزاروں کی تحفظ کے لیے دلائل اخذ کیے، اللہ والوں کی شان و عظمت کے لیے دلائل اخذ کیے، تو ان کے اندر جو خرافات ہو رہے ہیں ان کے بھی رد میں آپ نے دلائل اخذ کیا اور ان کو بھی لوگوں کو تک جو ہے پہنچایا۔ اب ماننے نہ ماننے والی بات ہے، جو مانے گا تو وہ اپنے آخرت کی بھلائی کو پائے گا، وہ اپنے آخرت کے لیے بھلا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا تو وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا، بس یہی لیکن بات ہے۔ ایسا دیکھیے، اصل بات دیکھیے، جیسے تبلیغی جماعت کے اندر خرابیاں آئی، ہمارے علماء نے جب بولنا شروع کیا، دنیا میں ہر ایک تک پہنچا اور نیٹ والے بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیے۔ اس طریقے سے باضابطہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مشن نہیں چل رہا ہے نا، جو مطلب مزارات پہ جو خرافات ہو رہا ہے اس کو روکا جا ارے سکے۔ آپ کہ بیان اگر تو ہم لوگ بولتے ہیں مشن چل رہا ہے، لوگوں آپ کو یہ بیان کہہ تو کر کے رد سنیں۔ کر دیا جائے کہ یہ گستاخ رسول ہے، تو یہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتا ہے، یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتا ہے، اس ارے طریقے سے آپ الزام کو تو ہم کیا، لوگ اب ہم لوگ بیان کرتے تو ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ تم دیوبندی ہو، تو کیا بتایا جائے۔ تو یہ سب دیکھیے، سب نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار بچتے ہیں۔ اب کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں بھائی، وہ نہیں ماننے والے ہیں، وہ اصل میں ہوتا کیا کہ مزاروں پہ روک ٹوک ہے نہیں، غیر قوم کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اب جو پکا جاہل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں دوسرا بندہ آیا، جھٹ سے چومنا، یہ مطلب کہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، اب ان کے غیر قوم کے جو رواج ہیں، ان کا جو رسم ہے وہ وہی کرتا ہے، تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ہم کو بھی کرنا چاہیے، ویسا کرنے لگتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مزار پہ جاؤ تو تقریباً 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو۔ اور چومنے میں ہمارے علماء کے اختلاف ہے، بعض چومنے کے قائل ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ دور ہی رہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ چومنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں ٹھوکر لگ جائے۔ اور جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے ایک قبر پر جو ہے ٹیک لگا کے رکھے تھے یا غالباً اپنے ہاتھ کو رکھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس قبر والے کو تکلیف دے رہے ہو، تو قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو بالکل چومنا ہمارے یہاں جائز ہے، لیکن ادباً بہتر یہی ہے کہ دور ہی رہا جائے۔ چلیے خیر، بہرحال وہ تو ایک عوام کو جب رواج پکڑ لیتا تو اس کا ختم ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا آپ نے کہا نا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو ایسے ویسے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم دیوبندی ہو، تم یہ غلط بتا رہے ہو۔ تو خیر جھیلنا پڑتا ہے، جو حق بات ہے وہ تو ہم کہیں گے بھائی تم کچھ بھی کہو۔ اگر دیوبندیت کی ہم رد کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے اندر جو غلط چیزیں ہیں ہم ان کی بھی رد کرتے ہیں، کیونکہ بھائی دین ہمارے باپ کی تھوڑی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ کے جو ہے پیارا بننا ہے تو ہمیں ان کے شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، ان کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ بے شک بے شک، صحیح بات ہے۔ بغیر ان کو مانے ہم ہو نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے رضا نے کیا خوب فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ جب نان پارا کے نواب نے کہا تھا کہ میرے شان میں کوئی قصیدہ لکھو، تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی قصیدہ لکھا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے دہن میں زباں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں۔ ایسے تو لاسٹ میں یہی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کریم کا گدا ہوں، میں ان کا مانگتا ہوں، مجھے نان پارا کے نواب کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بحمدہ تعالیٰ ہماری بھی یہی خواہش ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم دنیا داروں کی تعریف کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم تعریف کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی کریں گے، چاہے زمانہ ہمیں گالی دے، لات مارے، اچھا کہے برا کہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک، صحیح بات ہے۔ ہاں، تو ہماری طرف سے آپ کو بھی دعوت ہے کہ بھائی اس دنیا میں جینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے جیو، تو دنیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ عزت ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو عزت ملے گی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشقوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بہت پیار کرتے ہیں، بھلے وہ کتنے بدبودار ہوں، کتنے گناہ گار ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھولیں گے نہیں۔ بے شک، جہنم میں ایسے ایسے جہنمی رہیں گے جو تو 14 میں جو گیا تھا آپ کے اسٹیج پہ، تو میں صرف 2 بات کیا کہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ کو اپنے زندگی میں لاؤ، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں۔ میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، لوگ بہت خوش ہوئے۔